He's a young kid. What? He's a young kid. Just tell him it's a young kid. You won't be able to miss him. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. हेलो हज़रत मिलाद शुरू होने वाला है, अगर कुछ लोग बाहर हो तो तशरीफ ले आएं और थोड़ा आगे आ जाएं स्टेज के सामने तो शेर हाज़िर खिदमत। बदन के वास्ते जैसे हवा ज़रूरी है, बदन के वास्ते जैसे हवा ज़रूरी है, उसी तरह से हदीसे किसा ज़रूरी है। इसी के साथ हम गुजारिश कर रहे हैं जनाब मुशर्रफ अब्बास साहब से कि तशरीफ लाएं और हदीस किसा की तिलावत करें। जनाब मुशर्रफ अब्बास साहब नारे सलवात से इस्तकबाल करें जनाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा-अज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت وعليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله،
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا
وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات یہ تھے جناب مشرف عباس صاحب جو حدیث قصہ کی تلاوت فرما رہے تھے. اس کے بعد مقاصدہ شروع ہونا چاہتا ہے. ہماری لسٹ میں پہلا نام عابس روپانی لمحوں کا ہے لیکن وہ نہیں ہے. خیر کوئی بات نہیں, انشاءاللہ اگلی بار ان کو سنا جائے گا. اس کے بعد ہم گزارش کر رہے ہیں اشر زیدی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں. اشر زیدی نعرہ صلوات سے استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیگر نعرہ صلوات. السلام علیکم. آپ سب کو ماہ شعبان بہت بہت مبارک ہو. امام حسین کی شان میں چند منقبت کے شعر مل کے بہت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حسین بانٹ رہے ہیں, حسین بانٹ رہے ہیں, نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں, نجات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں, نجات لے جاؤ. یہ کربلا ہے, یہ معجز نما کی بستی ہے. یہ کربلا ہے, یہ معجز نما کی بستی ہے. کفن میں سے کے لپیٹو حیات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں, نجات لے جاؤ. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں, کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں. ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں, نجات لے جاؤ. نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر, نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر. فرشتوں کرب و بلا
راتوں رات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ قسم حسین کے پرسے میں کم ہی لگتا ہے قسم حسین کے پرسے میں کم ہی لگتا ہے بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں آ گئی کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں آ گئی ہماری مشق سے آب حیات لے جاؤ کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں آ گئی کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں آ گئی ہماری مشق سے آب حیات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ اے موج اٹھو عریضے کو ساتھ لے جاؤ اے موج اٹھو عریضے کو ساتھ لے جاؤ امام عصر تلک میری بات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ آخری شعر کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوؤں کے بز کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں
نجات لے جاؤ بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو منقبت پیش فرما رہے تھے اس کے بعد ہم گزارش کر رہے ہیں عابس روپانی صلی اللہ علیہ وسلم عابس روپانی کا نعرہ صلوات سے استقبال ایک اور صلوات علی محمد وآل محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کو ولادت امام حسین حضرت عباس امام زین العابدین مبارک ہو. ایک اور صلوات علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 3 شعبان کا دن شروع ہو گیا، آفتاب شہادت طلوع ہو گیا، مسکرانے لگے دو جہاں کے مکین، کون آغوش زہرا میں ہے یہ حسین، جب نگاہیں ملی نور سے نور کی خوشبو بھولے اٹھے سیدہ، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا. فاطمہ نے کہا میرے نور نظر بن تمہارے ادھورا ادھورا تھا گھر، کبریا کی قسم تم نہ آتے اگر، تم سے ملنے میں آ جاتی خود عرش پر، رب سے مانگوں میں اب اور کیا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا. عرش والے بھی موجود ہیں صف بصف، مسکرا کے پکارے یہ شاہ نجف، ایسا بیٹا ملا ہے یہ میرا شرف، اور پھر دیکھ کر فاطمہ کی طرف مرتضیٰ نے کہا شکریہ، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا. فاطمہ پھر حسن سے یہ کہنے لگی آپ کو بھی مبارک ہو اے دل نشی، جس کا تھا انتظار آ گیا وہ ہنسی، آج میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں، دل میرا دے رہا ہے صدا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا. رخ محمد نے دیکھا تو رخ کھل گیا، مسکرا کر کہا آج سب مل گیا، آج سینے میں اس کے میرا دل گیا، اے میرے دین اب وقت مشکل گیا، مل گیا تجھ کو مشکل کشا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا حسین آ گیا، آج میرا
حسین آ گیا دو جہاں کے مسیحا کا رخ دیکھ کر اپنے فطرس سے جبریل جا کر ملے مسکرا کر یہ جبریل کہنے لگے تیری پرواز کے پھر سے دن آ گئے تجھ کو ہو جائے گا پر عطا آج میرا حسین آ گیا 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 کربلا کی زمین پھول اٹھی جھوم کے منتظر تھی میں مشکل کشا کے لیے آئے کتنے نبی آ کے جاتے رہے کرب سے مجھ کو آزاد نہ کر سکے انتظار اب مکمل ہوا آج میرا حسین آ گیا 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 عید اکبر ہے دن 3 شعبان کا فرش پر ہے نزول آج قرآن کا مرتبہ بڑھ گیا اور انسان کا دیکھو چہرہ منور ہے ذیشان کا جشن کیوں نہ منائے رضا آج میرا حسین آ گیا 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 برحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے عابد روپانی جو بہت اچھی منقبت پیش فرما رہے تھے. اس کے بعد ہم گزارش کر رہے ہیں جناب قاسم رضوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے منقبت پیش فرمائیں جو بہت ہی اچھی منقبت پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ. ہمیشہ آپ صلاح سے نعرہ صلوات کی گزارش. اللہم صلی بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رکھے گا یاد زمانہ حسین کی باتیں رکھے گا یاد زمانہ حسین کی باتیں خدا کی بات ہے مولا حسین کی باتیں رکھے گا یاد زمانہ حسین کی باتیں شرف کسی کو بھی ایسا نہیں ہوا ہے عطا شرف کسی کو بھی ایسا نہیں ہوا ہے عطا بدل دے چاہے تو لوحے ازل پہ لکھا ہوا خدا بھی رد نہیں کرتا حسین کی باتیں حسین کی باتیں رکھے گا یاد زمانہ حسین کی باتیں حسین راز رسولوں کو یہ بتاتے تھے جلات کیسا ہے مردے کو اپنے ٹھوکر سے جلات کیسا ہے مردے کو اپنے ٹھوکر سے بغور سن
حسین کی باتیں رکھے گا یاد زمانہ حسین کی باتیں نبی نے پھیڑی راہ بس یوں ہی اپنی نظر نبی نے پھیڑی راہ بس جو ہی اپنی نظر حسین بولے میں دیتا ہوں تجھ کو ساتھ پسر کرے گا وہ ہمیشہ حسین کی باتیں حسین کی باتیں رکھے گا یاد زمانہ حسین کی باتیں صدا لگاتا ہے من مثل آج بھی فطر سے صدا لگاتا ہے من مثل آج بھی فطر سے کرے گا شکر یوں ہی ساری زندگی فطر سے ہر ایک سے وہ کرے گا حسین کی باتیں حسین کی باتیں رکھے گا یاد زمانہ حسین کی باتیں اداسیوں میں میرا دل بہلنے لگتا ہے میں اسی کو دیکھوں تو مجھ کو سکون ملتا ہے میں اسی کو دیکھوں تو مجھ کو سکون ملتا ہے علی سے کرتی ہے زہرا حسین کی باتیں حسین کی باتیں رکھے گا یاد زمانہ حسین کی باتیں یہی سکھاتی تھی البنین غازی کو کبھی نہ چھوڑنا شبیر کی غلامی کو ہمیشہ ماننا بیٹا حسین کی باتیں حسین کی باتیں رکھے گا یاد زمانہ حسین کی باتیں نبی نے اور علی نے یہ بارہا دیکھا خدا سے کرتی تھی اکثر ہی فاطمہ زہرا بچھا کے اپنا مصلی حسین کی باتیں حسین کی باتیں رکھے گا یاد زمانہ حسین کی باتیں کیا انہوں نے تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کہا لحد میں فرشتوں سے میں نے بیٹھوں یہیں کہا لحد میں فرشتوں سے میں نے بیٹھوں یہیں ابھی تو کرنی ہے آقا حسین کی باتیں حسین کی باتیں خدا کی بات ہے مولا حسین کی باتیں حسین کی باتیں صلوات حضرات یہ تھے قاسم رضوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ کی طرح بہت ہی عمدہ منقبت پیش فرما رہے تھے. اس کے بعد ہم گزارش کرنے جا رہے ہیں جناب ڈاکٹر رضا رضوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور منقبت پیش فرمائیں. جناب ڈاکٹر رضا رضوی نعرہ صلوات سے استقبال. درود بھیجیے محمد و آل محمد. قصیدہ مولانا حسین کے شان ہے.
نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہمسری، کسی کی کیا مجال ہے، کرے جو کوئی ہمسری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، بھائی محمد وآل محمد صلوات۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، حسین سے جو دور ہے، وہ سب غموں کے چور ہے، حسین کے جو پاس ہے، غم جہاں سے دور ہے، یہ دین جس کی دین ہے، یہ دین جس کی دین ہے، جو زندگی کا چین ہے، وہ سچا قافیہ حسین ہے، کیا حسین ہے، وہ سچا قافیہ حسین ہے۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا، ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، کیا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے۔ وہ جس نے باندھ کر ہوا جلا دیا، بجھا دیا، زمین جو جس نے عرش سے بلند مرتبہ دیا، وہ جس نے کائنات کا، وہ جس نے کائنات کا نظام ہی بدل دیا، ایک ایسا معجزہ حسین ہے، کیا حسین ہے، ایک ایسا معجزہ حسین ہے۔ کسی کو حوصلہ دیا، کسی کو بخش دی سحر، دیے کسی کو بالوں پر
کسی کو دے دیے پسر پکاری بندہ پروری پکاری بندہ پروری لغت میں اہل عشق کی مدد کا ترجمہ حسین ہے کیا حسین ہے مدد کا ترجمہ حسین ہے کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ و علامہ جہاں بھی چھپنے جاؤ گے جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں بھی بچ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے ارے او دشمن ازا ارے او دشمن ازا تو مر ذرا لحد میں جا پتا چلے گا کیا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے خدا کے دی کا نا خدا ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے درود بھیجے محمد حضرات یہ تھے جناب ڈاکٹر رضا رضوی صاحب اس کے بعد ہم گزارش کریں گے جناب تقی خان صاحب سے کہ تشریف لائیں تقی خان نہیں ہے کوئی بات نہیں اس کے بعد ہم گزارش کر رہے ہیں جناب اشر شاہ صاحب سے کہ تشریف لائیں نعرہ صلوات سے استقبال کریں جناب بار دیگر صلوات سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں انبار شعبان کی مبارکباد چونکہ اتنی ماشاءاللہ سے ولادتوں کا مہینہ ہے تو سلیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کون سا کلام پڑھنا ہے تو جن کا ذکر شاید کم ہوتا ہے وہ کلام پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی مناسبت سے ایک بار اور درود بھیجیے گا محمد اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا ارے ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا اور اپنی ماں بہنوں کی نظر ہے یہ شعر کہ اس ماں کا مقدر بھی
صدقہ علی اکبر کا، جس ماں کو بھی مل جائے صدقہ علی اکبر کا. اور جس بنا پر ہم سب کو مولا حسین سے آس رہتی ہے، ہم گناہگاروں کو پیش کر رہا ہوں کہ اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے، اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے. ارے کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا، کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا. اور پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، ایسا کیسے ممکن ہے تقابل نہ ہو. پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، تو ہنس کر کہا یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا، ہنس کر کہا یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا. اور خاص توجہ آپ کا تعلیم اس شعر پہ، میرا پسندیدہ شعر ہے اس منقبت کا کہ شبیر جھلاتے ہیں عباس کے جھولے کو، شبیر جھلاتے ہیں عباس کے جھولے کو، اور عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا. شبیر جھلاتے ہیں عباس کے جھولے کو، اور عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا. یہ گھر اتنا فضیلت کا گھر ہے کہ اس میں اپنے فضائل اگر کوئی پا جائے تو کتنی بڑی بلند بات ہوتی ہے. یہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ رتبہ اکبر ہے حیدر کے گھرانے میں، یہ رتبہ اکبر ہے حیدر کے گھرانے میں، کہ آغوش ہے زینب کی جھولا علی اکبر کا، کہ آغوش ہے زینب کی جھولا علی اکبر کا. اور کیا حق گویا یہ اگلے شعر میں کہ گیز نے وغا ملتی تو کفار کا وہ لشکر، گیز نے وغا ملتی تو کفار کا وہ لشکر. ارے عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا، عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا. اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا.
درود بھیجیے گا محمد والے. جناب یہ تھے جناب اشر شاہ صاحب جو بہت ہی اچھی آواز میں بہت اچھی منقبت پیش فرما رہے تھے. اس کے بعد ہم گزارش کر رہے ہیں جناب زین نقوی صاحب سے تشریف لائیں. جناب زین نقوی کے استقبال میں تمہارے سلوات کروں. السلام علیکم. حضرت قاسم کی شان میں منقبت کی سلسلے. میں نے جب بھی پکارا یا قاسم، میں نے جب بھی پکارا یا قاسم، میں نے جب بھی پکارا یا قاسم، آ گئے مثل مرتضیٰ قاسم، آ گئے مثل مرتضیٰ قاسم. ایک تیرے سوا حسن نے کبھی، ایک تیرے سوا حسن نے کبھی کوئی مانگی نہیں دعا قاسم، کوئی مانگی نہیں دعا قاسم. مجھ کو لکھنی تھی مدح شبر کی، مجھ کو لکھنی تھی مدح شبر کی، میں نے کاغذ پہ لکھ دیا قاسم، میں نے کاغذ پہ لکھ دیا قاسم. تو نے کرنی ہے خلد کی تقسیم، تو نے کرنی ہے خلد کی تقسیم، اس لیے نام ہے تیرا قاسم، اس لیے نام ہے تیرا قاسم. آپ کی مدح سننے شاگردیز، آپ کی مدح سننے شاگردیز، خود بھی آئی ہے فاطمہ قاسم، خود بھی آئی ہے فاطمہ قاسم. بڑا خوش ہے کہ کتنے یوسف نہ جانے خلق ہوئے، کتنے یوسف نہ جانے خلق ہوئے، صدقہ اترا جب آپ کا
کتنے یوسف نہ جانے خلق ہوئے صدقہ اترا جب آپ کا قاسم میں نے جب بھی پکارا یا قاسم نعرہ صلوات یہ تھے جناب زین نقوی صاحب. اس کے بعد ہم ایک نہایت ہی معذرت کے ساتھ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی صاحب نے پڑھنے کا وعدہ کیا ہے تو اپنے وقت پر آیا کریں تاکہ ترتیب میں خلل نہ پڑے. اس کے بعد ہم گزارش کر رہے ہیں جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ آگے بڑھا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم گزارش کر رہے ہیں جناب علی مرتضیٰ زیدی صاحب سے تشریف لائیں. جناب علی مرتضیٰ زیدی نعرہ سربات سے اتفاق. آپ سب کو امام حسین کی ولادت جناب زین العابدین اور جناب قاسم کی بہت بہت مبارک ہو. یہ امام حسین کی شان میں کچھ مرقبت لکھنے کی جسارت کی ہے تو پیش خدمت ہے. صلوات. کس طرح میں آپ کی لکھو فضیلت یا حسین, کس طرح میں آپ کی لکھو فضیلت یا حسین. کیجئے اب مجھ پہ بھی نظر عنایت یا حسین. کس طرح میں آپ کی لکھوں فضیلت یا حسین. پنجتن کامل ہوئے ہیں تیسری شعبان کو, پنجتن کامل ہوئے ہیں تیسری شعبان کو. ارے چین زہرا کو ملا حیدر کو راحت یا حسین. چین زہرا کو ملا حیدر کو راحت یا حسین. آمد شبیر پہ خوش ہو کے مرسل نے کہا, آمد شبیر پہ خوش ہو کے مرسل نے کہا. ارے لو بچانے آ گیا دی اور عبادت یا حسین. دوش پیغمبر پہ جب آیا نبی کا لاڈلا, دوش پیغمبر پہ جب آیا نبی کا لاڈلا. ارے کر رہا تھا پڑھ کے قرآن کی تلاوت یا حسین. دے دیے راہب کو بیٹے اور دیے فطرس کو پر, دے دیے راہب کو بیٹے اور دیے فطرس کو پر. دو جہاں میں ایسی نہ دیکھی سخاوت یا حسین. طول سجدے کو دیا جب پشت پر آئے حسین. طول سجدے کو دیا
جب پشت پر آئے حسین، ارے دیکھیے کتنی محمد کو ہے الفت یا حسین، بخش دی حر کی خطائیں جس گھڑی مولا نے جب، بخش دی حر کی خطائیں جس گھڑی مولا نے جب، ارے اپنی پھر یوں جگمگائی حر نے قسمت یا حسین، پوری کر دیتا ہے سب حاجات رب کردگار، پوری کر دیتا ہے سب حاجات رب کردگار، آپ کی جب جب پڑی مجھ کو ضرورت یا حسین، گھر میں لگوایا ہے جس دل سے علم عباس کا، گھر میں لگوایا ہے جس دل سے علم عباس کا، ارے کر رہا ہے جب سے وہ سب کی حفاظت یا حسین، ناز میں کیوں نہ کروں تقدیر پہ خود اپنی آج، ساتھ عقبہ کے ملی دنیا میں عزت یا حسین، دیکھیے سب ہو گئیں آسان میری مشکلیں، بس گئی جب سے میرے دل میں محبت یا حسین، ہے دعا مولا ہماری روز محشر آپ سے، روز محشر میں ہماری ہو شفاعت یا حسین، آرزو ہے اب میری دیکھوں میں جا کر کربلا، آرزو ہے اب میری جا کر میں دیکھوں کربلا، کربلا کی ہم کو کروا دے زیارت یا حسین، گھر لٹایا سر کٹایا سجدہ معبود میں، گھر لٹایا سر کٹایا سجدہ معبود میں، ارے کر نہیں سکتا کوئی ایسی عبادت یا حسین، اور وقتہ پیچھے کرتے کیوں نہ مولا پر کرے اب سینکڑوں زیدی سلام، کیوں نہ مولا پر کرے اب سینکڑوں زیدی سلام، ارے منقبت لکھ کر جو پائی اس نے جنت یا حسین، منقبت لکھ کر جو پائی اس نے جنت یا حسین، کس طرح میں آپ کی لکھوں فضیلت یا حسین، یہ تھے جناب علی مرتضیٰ صاحب جو اپنی بہت ہی اچھی منقبت پیش فرما رہے تھے۔ اس کے بعد اس مقاصدے کے آخری شاعر جناب علی شباہت مقوی صاحب سے گزارش کریں گے تشریف لائیں، آپ ابھی کچھ دن پہلے ہی کناڈا سے تشریف لائیں، یہاں بہت اچھی شاعری فرماتے ہیں، نعرہ سلوات سے استقبال۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام صلوات۔ خاص کہہ رہا ہوں کہ فنا کے باب میں ہم نے بقا کو دیکھا ہے،
فنا کے باب میں ہم نے بقا کو دیکھا ہے، جہاں میں آتے ہی فرش عزا کو دیکھا ہے، جہاں میں آتے ہی فرش عزا کو دیکھا ہے، اور اسے کہاں رہی جنت کی آرزو ایلی، اسے کہاں رہی جنت کی آرزو ایلی، وہ جس نے ایک دفعہ کربلا کو دیکھا ہے، وہ جس نے ایک دفعہ کربلا کو دیکھا ہے۔ ایک اور درود پڑھیے محمد کہ کھلا ہے سب کے لیے جو وہ در حسین کا ہے، کھلا ہے سب کے لیے جو وہ در حسین کا ہے، جو سب کو اپنا بنا لے ہنر حسین کا ہے، جو سب کو اپنا بنا لے ہنر حسین کا ہے۔ خدا کا سب پہ ہے احسان دین کی نعمت، خدا کا سب پہ ہے احسان دین کی نعمت، خدا کے دین پہ احسان مگر حسین کا ہے، خدا کا سب پہ ہے احسان دین کی نعمت، خدا کے دین پہ احسان مگر حسین کا ہے۔ اور اسی میزان پہ پرکھیں گے ہر تعلق کو، اسی میزان پہ پرکھیں گے ہر تعلق کو، ہمارا اتنا ہے جو جس قدر حسین کا ہے، ہمارا اتنا ہے جو جس قدر حسین کا ہے۔ اور حسین والا ہی در اصل ہے خدا والا، حسین والا ہی در اصل ہے خدا والا، خدا کا کیسے نہ ہوگا اگر حسین کا ہے۔ اور شعر پہ توجہ چاہوں گا کہ زباں پہ نام کا آنا ہے اشک بھر آنا، زباں پہ نام کا آنا ہے اشک بھر آنا، زمانے بھر میں یہ تنہا اثر حسین کا ہے، زمانے بھر میں یہ تنہا اثر حسین کا ہے۔ اور دو شعر اور کہ نفاق و بغض و عداوت کو دل میں نہ رکھیے، نفاق و بغض و عداوت کو دل میں نہ رکھیے، نکال پھینکیے باہر یہ گھر حسین کا ہے، نکال پھینکیے باہر یہ گھر حسین کا ہے۔ اور ذرا بھی خوف خدا کا نہیں مگر ایلی، ذرا بھی خوف خدا کا نہیں مگر ایلی، قلوب حلقہ باطل میں ڈر حسین کا ہے، قلوب حلقہ باطل میں ڈر حسین کا ہے۔ کھلا ہے سب کے لیے جو وہ در حسین کا ہے، جو سب کو اپنا بنا لے ہنر حسین کا ہے۔ سن پڑھیے محمد Assalamu alaikum. This concludes the poetry portion of our program. Let's recite one loud salawat for all of our reciters. Just a few quick announcements before Maulana takes the minbar. First, I wanted to start by recognizing and thanking our sponsors for this evening's program, who are the families of Dr. Aruj Mirza, the family of Marhum Nasir Abbas Rizvi, as well as the family of Brother Musharraf Abbas. Please join me this evening in praying for these families, especially their marhumeen. In terms of our upcoming programs, inshallah, a week from today, which is Saturday, February 24th, we will be celebrating the Jashan for our 12th Imam al-Qaim alayhi salam, along with Shab Barat. That program, our speaker for that program, as well as the Sheikh will be leading the Amal that night, is Sheikh Wissam Abdul Kareem. Wissam, that's what I say. Wissam, yeah. Sheikh Wissam Abdul Kareem, he will be leading that program. Please join us with your family and friends next Saturday evening, inshallah. And with that, I'd like to now invite, we're honored and humbled to have amongst us today Sheikh Mehdi Hazari, who's joined us from North Carolina. I'd like to now invite him to the minbar to continue with today's program. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. محمد وآل محمد صلوات. على حب فاطمة
نساء العالمين صلوا على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وबरकातुहू। मैं जानता हूँ कि आप सब उर्दू बोलने वाले हो, मगर मैं अंग्रेज़ी में बोलने का आदी हूँ, तो माफ़ करिएगा। इंशाअल्लाह एक दिन मैं उर्दू में भी बोल लूँगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ से, इंशाअल्लाह। कल हमारी अम्मी की भी बरसी है, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप सूरत अल-फातिहा उनकी रूह के लिए पढ़ें। बिस्मिल्लाह। And also one Surah Al-Fatiha for the sponsors, Marhumeen, especially for Nasser Radawi Marhum. Bismillah. قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم والفرقان الحكيم على النبي الحليم الذي جعله حجة للعالمين وكان نبيا وآدم بين الماء والطين. سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا المصطفى الأمجد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغرر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. I want to thank you all for inviting me. I think maybe the last time I was here was maybe 10 years ago. I think so. I think you can all see the white hairs in my beard, so I am certainly not young, and I think my memory is becoming faulty as well. But it is my honor to be here with all of you, and I thank Dr. Raza for picking me up all the way from Philadelphia and bringing me here. May Allah bless him and bless all of you in the name of Imam Abi Abdullah al-Hussein. I come from North Carolina, where thankfully we don't get snow like this. So I will read my speech, and tomorrow I will go back to the southern state where there is no snow. You can have the snow for you, and inshallah enjoy it. Yes? It is related. You know, all of you know, that when Imam Abi Abdullah al-Hussein left Mecca to go towards Karbala, and this is a Jashan, we are not talking about the Aza of Abi Abdullah. He stopped in a place called Tan'im. In Tan'im, the Rawi, he says there was a caravan going from Yemen towards Sham, and that there were some possessions in there, maybe some gold, some other things. Imam Hussein, he took them in Tan'im. He grabbed them, he took them. He would not let them go forward, he took possession of them. Now, this is a long debate, I don't want to get into it.
but it was relayed that it was being sent by the governor of Yemen towards Yazid. La'natullahi alayh. So Imam Hussein, he is the Imam. Allah has made him the Imam. He took possession of that. Now that's not the story. He takes these possessions with him. He travels, he comes up to Karbala. On the day of Ashura, it's related that he had a companion named Bishr al-Hadrami. Bishr al-Hadrami was one of the companions who was with Imam Hussein. He died with Imam Hussein. Bishr al-Hadrami, on the day of Ashura, he received word that his son Amr had been fighting. He was fighting in a battle in Iran, what was Iran at that time, near Khurasan. And he had been captured by the enemy, and they were holding him hostage as a prisoner. Imam Hussein alayhi salam, he comes to his companion Bishr al-Hadrami. He says to him, my companion, I have this wealth that I have taken from Yazid in Tan'im. I have it with me. Take it, go free your son. Go free your son. Bishr al-Hadrami, it's reported, he says, Ya Aba Abdullah. He says, I am not going to leave your side. I'm not going to leave your side. You can take that wealth and keep it for yourself, and my son's fate is my son's fate, but I am next to you, Ya Aba. Some say that he had another son, Bishr al-Hadrami had another son, so Imam Hussein went and he said, go take this and free your brother. And we don't know whether the brother got free or not, but the point is, Bishr al-Hadrami, his son is there, caught. God knows what will happen to him. Imam is giving him a way out, and he says, no, my way out is with you, Ya Hussein. What makes Bishr al-Hadrami like this? And imagine, yes, al-Hussein is not like us, we are not like al-Hussein. We are not worth the dirt under the feet of al-Hussein. But how can we be like Bishr al-Hadrami? No? That is a difficult question, difficult question to answer. My dear brothers and sisters, I assume the sisters are maybe behind there. So I will say brothers and sisters, I'm assuming there. So, what makes a person be able to do such great things? I give you an example, okay? You're all fit people, right? You all exercise, you eat good. There's no gulab jamun tonight or anything, is there? But they're good too. Come on, in limit, yes. You have kheer tonight? Probably. The nihari has this much oil on it, maybe? No? I'm gonna get to my point. So now, you and I are looking at it. I will go and I will eat 3 plates, easily. And I will eat the oil, and I will eat the gulab jamun afterwards, and the kheer afterwards, and I will have my chai, and I will sleep very peacefully. You are much better than me, because you will look at it and say, no, that oil will go clog my arteries, and I will get sick, and I will not be able to eat it. What's the difference between you and me? What's the difference? The difference is, you can see the good in not eating the nihari. Who's going to eat nihari tonight? Everyone's going to eat nihari tonight. So this is an example. You can see the good in not eating the nihari. You can see the good that exercise will do for you, so you do it. Me, I don't see that good, so I don't do it. Insan's irada, insan's power, insan's ability to do anything is because we see good in it. If we don't see good in it, we don't do it. It's that simple. If you knew, Al-Imam Ali alayhi salatu wassalam, he says, if you knew the mercy of Allah over your head when you are in sajda, you will not raise your head. But my back hurts, so the goodness of that sajda for me is minimum. Whereas a sajjad, he will remain in sajda, remain in sajda, remain in sajda. So my power, insan's power, is what? Is that I can see good. I see that where I want to go, what I want to do has good in it for me, and that will propel me to do it. Yes, that is insan. There is a simple way of defining it. The difference between one insan and another insan is that one can see the target, one can see the benefit in it, one can see the akhirah, the jannah that is waiting, the other only sees till tomorrow, or the day after tomorrow. And if you want to talk about power, it is about power, right? In Arabic,
when you say power, you use the word quwwa. Quwwa is strength, but it also can be used for power. Power. That power, each insan has inside of them. That power, when you define it, some of you may know, I am a scientist. Power is just the amount of work you do over a certain period of time. That's it. That's all is power. And power is such that it gives value to things, or it can take value away from certain things. And I will get to my point, inshallah. Bear with me. Power will give value, or it will take away value. That's why you see people in the world, the life of this world. I'll give my own example. Either they will use their power to benefit themselves and benefit other people. Or if they're like me, I will come home from work, I will go and I will sit on my couch and I will say, who has brought me my cup of chai? Why? Because I have power in my house. So I'm going to use that power to benefit myself. Doesn't matter how tired my wife is, how tired my children are, how tired everyone else is. Power I will use for my benefit, but I will negate the value of somebody else. I hope you see where I'm going with this. Or I have so much power that I negate my own value and the value of other people. Ya Allah, Ya Allah. Whether that power I took it myself or someone put it on me, I negated my own value and I negated the value of everyone who followed me. No? That is power. And then there are some people who they get the power inside themselves. They negate their own value, but they help everyone else. That also Allah is not saying do that. Allah says don't lose yourself. Have honor enough to benefit yourself and benefit others. There is no question. That power, my dear brothers and sisters, that is insan. And not only is that insan, but we have to ask ourselves, why don't we use our power the way we are supposed to? Why? Well, there are many reasons why. One, we get affected by everything around us. We live with other people. It's one thing if I can do it for myself. I get up and I make my cup of chai by myself, that's enough. But I have to live with everyone around me. I have to reconcile and balance everyone around me. So now balancing the use of that power becomes very tricky, no? And we are very influenced by people around us. This is the history of insan. So let me tell you a bit of a study, yes? They did a research study in which they brought some people in. They said, look, you're going to sit in this room. On the screen in front of you, we're going to project a picture of a stick, basically, one stick. And then after that, we're going to show you 3 more sticks, okay? There will be one stick in the 3 that will be the same length as the first stick we showed you. The other 2 will either be too short or too tall. We want you to match it. A, B, C. Which one does it match to? Understand? Easy. How hard is that? You see a stick, you look, you approximate its size, they take that away, they put 3 more in front, A, B, C. You say, okay, well the first one was close to C, or close to B, or close to A. Almost every single time they got it right, the people who were brought in to study. Now they said, okay, we're going to do it in a different setting, we're going to bring other people in with you, who are going to be there. But what that person doesn't know who's participating in the study is that those others are all actors. They've been paid to act. And they've been told by the experimenter that give the wrong answer. So even if the stick looks like B, you say A. All of you say A. So they do that. They have the actor sitting. The test subject is there. They again put the one stick up. He or she looks at it. Then they take it away. They put 3 sticks, A, B, C. And all the actors, they point to the wrong stick. The one that's either too big or too small. It's clearly wrong. Now how many you think get it right? Almost by 70% it goes down, they give the wrong answer. And you know which answer they give? The one that all the actors are giving. The exact same answer that the actor is giving. Tell me, in the first situation, you knew you had power in your hand to decide. What happened in that second situation? What happened? What happened to you? Crowd was going this way, what did you do? You went with them. Even though haqq is there, you went to batil, did you not? You didn't. Why?
because everyone was going that way, so you followed with them. You went in the same direction as they did. This is insan. This is insan. You know the truth in your mind, you see it in front of your eyes, you can identify it, but because the crowd has gone that way, you went with them. No? Very simple, very simple. So it's either this, that the crowd is molding you, shaping you, telling you what to do, or you have some motivation inside of you. You are greedy, you want something. You will use your power, or you will empower someone else because you want something out of it. You will get some benefit. No? Or you're jealous that why did he get it and I didn't get it? No? This is insan. Why did he get it and I didn't get it? Or because you're greedy for something else, you want money, you want women, you want this, you want that, all these things. Insan is there. And you see, any insan is going to be afflicted with this. My dear brothers and sisters, you have power. Allah has given you irada. Your irada is your power to be able to achieve something, and He says, don't ruin that power. Don't ruin that power. Now, I will come to one more point. One other thing we do that destroys our power, the power to do anything for ourselves, is that we don't recognize the authority behind the power. Or we give ourselves authority to do something that Allah says, no, you did not have the authority to do it. You did something you were not supposed to do. You had no authority to do what this was. Tell me, how many doctors are in the neighborhood, in this community? No doctors? Ya Allah, when you go to centers, always there are like at least 5 or 6 doctors. You're too humble people. Yes. You're not helping my example. Okay, let's assume 5 hands went up. There are 5 doctors, okay? I am a PhD, I am not a physician, okay? Let's say, I get some symptoms, right? I get some gastroesophageal reflux, a little acid coming up. I know the feeling. I go on to Google MD, Google Ayatollah these days, everything. I go read it, and I find out what it is. I'm like, yeah, that's like what I have. It's the same symptoms. Google says this is how you treat it. So I go myself and I start treating myself. Yes? Tell me, what have I done? What did I do? I gave myself authority to do something that I have no authority to do. No? I took it upon myself that I have the power to do it. I'm going to give myself the authority to do it, and that's how I'm going to act. Every misstep insan does is because of this. Believe me. Because shaitan comes in our ear and he says, you have the authority to do it, go do it. No? Whether it is our dealing with each other, whether it is our dealing with our children, our parents, our community members, anybody. We give ourselves authority to do something we are not supposed to. We use the power that we have and we create fasad and batil and all of this. No, I have the authority. Allah has given me the authority. Yet Allah subhanahu wa ta'ala, He reminds us. Now let me give you an example. Is related in the time of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, that some slaves were brought to Medina. And those slaves were brought to Medina, and not only were the slaves brought, there were women amongst the slaves. So it's related that the women in those days were brought in front, the slaver, the nakhas as he is called, they will bring him forward. They will bring the male slaves, the female slaves, and the men will come, they will buy. It was the ugliness of slavery in those days. But with the women, Amir al-Mu'mineen, when he was standing there, they will go ask the women one by one, will you marry this man? Will you marry this man? Meaning, he will take you, you will marry him, you will become his wife. And if you bear him a child, what happens? You become free. So there was one woman, she was veiled. And not only was she veiled, she didn't let anybody touch her. She didn't let anyone touch her. No one could come near. She wouldn't let them come near. Amir al-Mu'mineen, he goes,
And he says, ask her if she will marry Al-Hussein. Ask her if she will marry Al-Hussein. I'm taking the story, I am making short. They went and asked, she remained silent. She didn't give answer. She didn't give any answer. So they came, they said, Ya Amir al-Mu'mineen, Ya Ali, she didn't answer. We asked, she remained silent. He says, then take that as her acceptance. They said, how is that possible? He said, because in the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, in the time of Rasulullah, when they asked the woman this question, if she objected, she would say, no, I don't want to marry him. And if she said no, you cannot force her. You will not force her to marry or go with that man, even if she is a slave. Look at the honor of our Imam, of our Rasul before him, no? But if she remains silent, then that means out of her shyness she has accepted. So this woman, this slave woman, they ask her, she remains silent. Amir al-Mu'mineen, he takes her. He says, Ya Aba Abdullah, Ya Aba Ali. Imam Hussein, he says, O Hussein, marry her. Marry her. She will give you an heir who will be the likes of which the earth does not have a comparable to him. Who was she? She was the princess of Persia. Shahzanan, they call her Shahrbano, many different names that she has been given. Yes? Now, we know that she marries, she does not live long. Some say she dies in the nifas of Imam al-Sajjad. However, when she first comes to the house of Amir al-Mu'mineen, it's reported that Imam Ali alayhi salatu wassalam, he asks her, he says, you're daughter of a king, an emperor. Your king was a wise man. What did you learn from him? She says, I would see him when he goes out to battle. And when he went out to battle, I heard him once say something very important. Imam Ali, he says, what did you hear him say? She says, I heard my father say that when Allah's authority, when His will comes to prevail, anyone whose power or his irada is against that will perish. This is Shahzanan saying it. From a king who is not even a Muslim. That if Allah's will comes to prevail, anyone whose intention, whose irada, whose direction is away from Allah will be humiliated and they will perish. And what else? That when that affair comes to an end, there's only one thing waiting for you. Death. Death. You see where I'm going with this? Because if you are against the will of God, what God has planned out, you will be humiliated. You will perish. And the only thing that will wait for you is the lahad, the grave that is sitting there waiting for you. Imagine what she is saying. And that's why, what does the ayah, we recite the ayah, our children, we teach our children this. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilal nur. Walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut. Allah is the wali of those who believe. Wali is what? Not only guardian, but authority. No. The guardian is the authority. The authority is telling you that this is what you have to do. He is commanding you go in this direction. And not only is he telling you that, he's saying if you don't choose my authority, then whose wilaya are you going to choose? وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمْ الطَّاغُوتُ. The evil, shaitan. And that's why Quran constantly is reminding that I have given you power, each one of you has been given power. But recognize there is authority behind power. And true power only lasts if it has true authority behind it. If power does not have true authority, what will happen to it? How many kings have lasted in history? No? Banu Umayyah lasted how long? Banu Abbas, how long did they last? Kings of any European country, where are they? Whether it is the Tsar of Russia, whether it is the Queen of France, where did they end up?
all killed by their people. No? Even in our country here, there was a king ruling, no? And what happened? He was overthrown. He was basically told, forget it, you're not our king. We fight for our independence. If there is no legitimate authority, what happens to power? Power may stay for a little while, but eventually what will happen to it? It will start to go down. That's why the ayah says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. You all know. O you who believe, obey the one who has authority, that is Allah. Obey the one who has authority over you, that is Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Now he stops. Did he stop? He didn't stop. He didn't stop. He says, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Now this word amr comes. Huh? And you are all knowledgeable crowd. I don't have to tell you any of this. You know this. This is for the young people. That now Allah, He says, obey me, obey the Rasul, obey ulil amr minkum. From amongst you, there are some who I have placed who have the authority that I have given. Now, let me stop. A child, when a child disobeys or obeys the parent, why are they doing it? Why are they doing it? When my child, my daughter, my son, they come and listen to me when I tell them to do it, are they obeying me because I have authority over them or because I have power over them? Tell me. You will say, well, there's no difference. No, there is a difference. Let me give you a difference. I'll ask you a question that I asked in another center. Maybe you won't call me after I ask this question. We'll see. It's a bit sensitive. How many people beat their children? How many people beat their children? When you beat your child and then they listen to you, they obey you. Why are they obeying you? Because you have power over them. Are they recognizing your authority at that moment? Maybe, maybe not. But they are listening to you because they are afraid of what? Getting beaten again. They are recognizing your power over them. Whereas if you obey the parent because they have authority over you, what happens? You are recognizing the position of the parent in front of you. No? That not only did they bring me into this world, they fed me, they clothed me, they taught me, they gave me everything. When I was sick, they looked after me. So I recognize their authority on me. No? That's why when Rasulullah, he says, أَنَا وَعَلِي أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ. Me and Ali are the fathers of this ummah. No? Where is the authority? It's not from power. Because power is not always there, but authority is there. Even a child who does not recognize the authority, the apparent authority of the father or the mother, does that mean the father or the mother don't have authority? No, it's just the child didn't recognize it, that's all. Father and mother are still father and mother. They can't take that away. Allah has chosen that. And so you see that with power, you must have authority. And when you see power fail, why do you see it fail? You see it fail, why? Because insan has not attached himself or herself to the proper authority, to the one who governs everything, and has allowed himself to succumb to the shaitan. That's why Allah's chosen on earth, Allah's wali on earth, Allah's imam on earth is one who will not come under this category like us. That's why they say that a man named Muhammad ibn Umayr, in the time of Imam al-Sadiq alayhi salatu wassalam, he approached Hisham ibn al-Hakam, who was the great student of Imam al-Sadiq alayhi salam. He comes and he says, Hisham, you Shia, you believe in the isma of the imams. You believe that they are ma'soom, that they don't make mistakes, they're not flawed, that they're pure. How do you know? Tell me. Hisham, he says, there are 4 qualities you have to consider in this. One is hirs, meaning you want what someone else has. The other is hasad, meaning jealousy. The third is
ghadab or anger. And the fourth is shahwa, lust. You lust after things, you have desire for things. Hisham, he explains, he says the ma'soom, the imam, he is not haris. He does not have hirs inside of him. He doesn't covet what other people have, because إِنَّهُ خَازِنَ الْمُؤْمِنِينَ. He is the treasure of all the mu'min. He has everything. He doesn't have to chase after what everyone else has. He doesn't need it. He says he doesn't have hasad inside of him. He has no jealousy inside of him. Why? He says, because when you have jealousy of someone who is above of you, not below you. There is no one above of the imam. Imam is above everybody. So he has no one to be jealous of. He says anger, number 3. He says the imam has been appointed by Allah subhanahu wa ta'ala li'iqamat al-hudud, meaning to preserve the boundaries of his religion. Imam's job is that. It is his duty to maintain the limits of Allah's law on earth. He says that's why if he gets angry, it is only anger for what makes Allah angry. That is power. And he gets happy and pleased only if Allah is pleased. وَلَوْ تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ. Even if the others come and criticize him, he is still on the side of Allah. This is Hisham, he is a student. He says the last, he says, is shahwa. He says the ma'soom does not have shahwa. Does not have lust, desire for things. He says why? He says because Allah has made it so that he loves the akhirah just like we normal human beings love the dunya. He loves the akhirah like we love the dunya. He says, which human being do you know who will take a beautiful face and replace it with an ugly face? He says, which human being you will know who will take good tasting food, replace it with bad tasting food? He says, for that reason, the imam does not have shahwa inside of him. Imam knows where he is. And that's why you see, my dear brothers and sisters, that whenever you're talking about power, forget about what is in the world. Today, over the last few days, you see people who have been trampled on, who have been tyrannized, persecuted in the world. Not just in Palestine, in other places. Our Shia in Parachinar, no? Nabatiyya in the south of Lebanon just got bombed. Innocent women and children got killed. Women and children, these are our Shia, the lovers of Ali. And you know what their answer is? Their answer is, what do you think, you can threaten us by killing us? You're going to threaten us by killing us? So don't be fooled by worldly power. Don't be fooled. That power will either die in this lifetime or eventually it will decay. Because real power, it stays year after year, generation after generation, generation after generation. And the only reason why is because it has amr behind it. Same thing goes for you, what you do. My power, if I want to value myself as a human being, anything I do in life, I have to ask myself, who is the authority telling me to do this? If the answer is me, I am telling myself, I will fail. I'm telling you I will fail. But if my answer is my Allah, my Rasul, my Imam is telling me to do this, then I will not fail. Let them do what they want. I will not fail. We have to ask this question. And believe me, there is enough proof. And I said to you, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر أولي الأمر أولي الأمر منكم. When the letter was sent to Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, in the early days in Mecca, they sent a letter and they said, Muhammad, stop cursing our idols. Stop saying bad things about our practices. Leave off this habit, what you're doing. And if you read the letter that comes from the kuffar to Rasulullah, the phrase that is used, Ya Muhammad, atruk hadha al-amr.
let go of this amr. Now amr, it could mean this affair, this matter, let go. But also what could it mean? Let go of that authority that is behind you, O Muhammad. Let go of that authority. So when Abu Talib alayhi salam, he comes, he says, my nephew, this is what they're saying, that Muhammad, stop cursing our idols, stop denigrating our practices, leave this. Rasulullah, what does he say? He says, لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى ظهره الله أو أهله. Look what he says. He says, if they put the sun in my right, the moon in my left, and did so that I can leave this amr, I will never leave it until Allah's authority is established. Or I die in the process. My dear brothers and sisters, when the time came after Rasulullah's death, you know the letter that was sent to Amir al-Mu'mineen? Abu Ubaidah sent the same letter saying, Ya Aba al-Hasan, atruk hadha al-amr. Leave off on this amr. Leave it, oh Ali. We have other plans. Leave it. Yet these are the same people who know that Rasul would not have left anything unsaid. And I said to you, that you want to know true power? It will last one generation, after another generation, after another generation. It will not stop. Because it has authority behind it. True authority. Imam Ali alayhi salam himself, he describes. He says, one day, we were sitting. The two companions were there. I will not take their names. You know who I am talking about. They were sitting there in front. Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, he was reciting. He was reciting Surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. And Imam Ali alayhi salam, he says, with these two companions sitting there, Rasulullah, it's reported, he's reciting Surah Al-Qadr, and he's weeping. And his voice is shaking, as if he feels the power of this. So the two companions, after he's done, they say, Ya Rasulullah, how is it that you are reciting this surah with so much, we know it is a powerful surah, but you are reciting with so much haiba, you feel the power of the surah. You're crying, you're reciting it. Imam Ali alayhi salam, he says, Rasulullah answers them, he says to them, that when the ayah, it says, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. He says, is there anything more that Allah needs to say about His authority? Does He have to say anything more about His authority? They say, no, Ya Rasulullah. No. Rasulullah, he then asks them. He says, مَنَ الْمُنَزِّلِ بِهَذَا الْأَمْرِ. Or in another way of saying it, مَنْ الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ هَذَا الْأَمْرِ. Who is the one who received this amr of Allah subhanahu wa ta'ala? They said, أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. You are the one who received the authority. Who else? There is nobody. You are sitting there. Rasul then asks them, the two companions. He says, is Laylatul Qadr every year? Or does it only happen 1 year and then doesn't happen after that? They said, Ya Rasulullah, it happens every year. Laylatul Qadr is every year. Even today, we have Laylatul Qadr every single year. Every single year we have Laylatul Qadr. Rasulullah asked the two companions, he says, okay, Laylatul Qadr happens every year. He says, the Amr, does it come down in every Laylatul Qadr, in every single year? They said, yes, Ya Rasulullah. He says, then on who does it come down? Every single year. They said, we don't know, Ya Rasulullah. You tell us. Amir al-Mu'mineen, he says, أَخَذَ بِرَأْسِي Rasulullah. He grabbed my head. He says, it came down on this one. The Amr came down on Ali ibn Abi Talib. So you may think
that the authority is gone, but that amr is always going to come down? Will it not? And it can only come down on Rasul or Nafs al-Rasul, Dam al-Rasul, Ruh al-Rasul, Badan al-Rasul. On Ali ibn Abi Talib. And he holds his head and he says, Ala hada. Just like he says, Man kuntu mawla, fahada aliyun mawla. That amr is on Ali. And after Ali who? Al-Hasan al-Mujtaba. After Al-Hasan al-Mujtaba who? Al-Hussein, Al-Hussein. Now you will say to me, Ya Allah, the world didn't see it. No one saw it. No one knew it. My dear brothers and sisters, when Muawiyah la'natullahi alayhi, he wrote a letter to Yazid when he was dying. You know this. You all know this. Long, long letter. I urge you, if you've ever not read it, go read it. It's a devious letter. In one part of the letter, he says, my son, I have built the nation for you. He says, I ate the khilafah, I ate the position of khilafah, and now my belly is full. I've taken it, I've consumed it. He says, beware of 4. I'm going to die. He says, beware of 4 people. He says, the first one, Abdurrahman ibn Abi Bakr. Abdurrahman ibn Abi Bakr, you see in his letter, he's telling Yazid, he says, Abdurrahman ibn Abi Bakr, he will follow the crowd. That's all he cares about. Wherever the crowd goes, he will go with them. And he loves women. So as long as there are women, that's what he will be engrossed in. Don't worry. It is in the letter. He says the second person is Abdullah ibn Umar. He says Abdullah ibn Umar, he only is concerned about salat in his prayer. That's all. He doesn't involve himself in it. You don't have to worry about him. He is an ascetic. He's left everything. He prays. That's all he does. He says the third, Abdullah ibn Zubayr. He says Abdullah ibn Zubayr, be careful of him. He is a snake. And I am paraphrasing. He is a snake. He will deceive you. He will act like he is on your side, but you don't know what he is going to do. Now he comes to the 4th. I will stop. What do you think he said? He said, beware of Al-Hussein ibn Ali. Yes? He doesn't say that. He doesn't exactly say that. He says, وَالرَّابِعْ شَبِيهْ أَبِيهْ. Like you say, Shabih al-Rasul? He said, beware of that 4th one who is Shabih Abih, the one who is like his father. That is Al-Hussein ibn Ali. You want to see the power of Ali? Just look at Al-Hussein. Yes? Just look at Al-Hussein. And you hear the words echoing in the words of Al-Hussein, the words of Ali ibn Abi Talib. My Mawla, what does he say? He says, أيها الناس إن المنتحلين للإمامة من غير أهلها كثير. He says the imposters who claim to be proper imam, who are not really imam, are many. There are many of them. There are many of them. Why? Because they want power. They have no authority, but they want power. They want power. He says, وَلَوْ لَمْ تَتَخَاذَلُوا عَنْ مُرِّ الْحَقِّ وَلَمْ تَهِنُوا عَنْ تَوْهِينِ الْبَاطِلِ لم يجتمع عليكم من ليس مثلكم ولم يقوى عليكم القوي ولكن تهتم كما تاهت بنو إسرائيل عن عهد موسى. What does he say? He says the imposters who claim to be imam, who are not imam, who have no right to imamat, are many. He says, but the fault is yours. He's telling the people, the fault is yours. Why? He says, you, when the truth became bitter and difficult to bear, you gave up on it. You stopped defending it. When the batil came in front of you, instead of denying the batil, the falsehood, you let it go. You let it go. And so what happened? Your enemies became courageous to come and fight against you. You thought you had power, but there was no authority behind it, so your enemy destroyed you. And not only that, but the ones who were strong, they became encouraged and they defeated you. And he says, وَتِهْتُمْ كَمَا تَاهَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَنْ عَهْدِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ. He says,
You have broken the vow, just like Bani Israel broke the vow when Musa ibn Imran. That is true authority, my dear brothers and sisters. That is the power of what imamat is. And what we are trying to do, what your Imam Bargah is doing, what centers are doing, is to create this love of imamat, this dependence on imamat. Why? It's not just for anything that Ali is a man and you follow him. Yes, indeed, Ali is a great man. There's no greater other than Rasulullah. Imams are there, no doubt. But it is because there is an authority behind him, a king, an emperor, a supreme behind him, who no king can defeat. Who no supreme can remove. Who no one can overcome. That is Allah Jalla Jalaluh. When you inculcate this into the hearts of your children, in our own hearts, then let power come, let power go, let them take it here, let them take it there. The authority of Allah will return Amr to where it has to go. Always. And that is the deen, that is our aqidah. And inshallah, I will not take too much of your time. I again thank you for giving me this opportunity, especially in English. Inshallah, next time Urdu mein bhi koshish karunga. Urdu zara zaif hai. English is good. Alhamdulillah. I can do better. I do better in Arabic than I do in Urdu for sure. I thank you all. Make sure you eat your nihari tonight. Yes. And have your gulab jamun. Yes. Maybe jog around the center a few times. Say it, yes. Make them jog around the center a couple of times, just for benefit. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها لعن الله ظالميها. اللهم شافي كل مريض. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك وثبت أقدامنا على صراطك المستقيم. وخذ بأيدينا إليك يا أرحم الراحمين وفرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب من ذلك. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya Ibn Rasulullah. Assalamu alayka ya Ibn Amir al-Mu'minin wa Ibn Sayyid al-Wasin.
السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا یا سیدۃ النساء العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل وحانی ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر والحر الشہید ریاحی. السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء. السلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا. روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان. السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکہ یا شریک القرآن. السلام علیکہ یا مظہر الایمان. السلام علیکہ یا امام الانس والجن. عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من آوانک و انصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات.